بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، والکتاب، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی سورہ شورا میں ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کی تمام نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا۔ ایمان سب پر ہے، ہمارا الحمدللہ تمام کتابوں پر ایمان ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، تمام صحیفوں پر ایمان ہے، لیکن عمل قرآن پر ہوگا۔ عمل قرآن پر کریں گے، ایمان سب پر ہے کہ اپنے اپنے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، نازل فرمایا تھا، تو فرمایا والکتاب، اور پھر کتاب کے ایمانیات میں یہ بھی ہے کہ والکتاب، قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ جیسے اللہ نے نازل فرمایا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، زبر زیر پیش کسی نقطے کسی حرف کی کمی بیشی ممکن ہی نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور تورات، زبور و انجیل بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، ان کے بارے میں تم کہتے ہو مسلمانوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے اور وہ تحریف سے پاک نہیں ہے، ان میں تحریف، تبدل اور تغیر ہوا، تو پھر قرآن کریم کیسے محفوظ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، جن نبیوں پر اور جن امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی تھی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہ مجھ پر ہے نہ آپ پر ہے۔ رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور حفاظت بھی ہم ہی کر رہے ہیں، اور یہ رب العالمین کی حفاظت کی وہ ذمہ داری ہے کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو کچھ نہیں پتا لیکن قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے، حیران ہو جائیں گے۔ اسی بچے کو اسکول میں لے جائیں تو کس چیز میں لیں گے؟ پریپ میں، اور وہی بچہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا بہترین حافظ بنتا ہے۔ قرآن کا اعجاز، جی جی، تجربے سے ثابت ہے۔ جو بچہ اسکول میں نہیں چلتا، کہیں نہیں چلتا، کہتے ہیں بچہ قاری صاحب یہ بہت تنگ کر رہا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، مدرسے میں لے کر آتے اور بہترین حافظ قرآن اللہ تعالیٰ بنا دیتا۔ یہ رب کی شان ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، وہ اس قرآن کو سینے میں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والکتاب، کتابوں پر، تمام کتابوں پر ایمان، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہر قسم کے تغیر، تبدل، تحریف سے کیا ہے؟ پاک ہے، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ ہاں، معانی میں جو آگے تفسیریں کریں گے وہ اپنے اپنی باتیں ہیں، وہ ہر بندہ کہے گا جی اس کی تفسیر یوں ہے، اس کی تفسیر یوں ہے، لیکن کوئی مائی کا لال قرآن مجید کے ایک حرف میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہارون رشید کے دور میں ایک شخص تھا، بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی تھا، تو انہوں نے یہ کیا، ایک دن ان سے کہا کہ آپ اتنے ماشاءاللہ آپ کی شخصیت بھی ایسی ہے، پرسنالٹی بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، تو آپ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تھا وہ یہودی، خیر اس کے دل پہ دستک دی ہدایت نے، اس نے کہا چلو دیکھتا ہوں میں تمام مذاہب۔ اچھا اس نے یہ کیا کہ سب سے پہلے اپنی کتاب انجیل شریف کو، بہترین خطاط تھا یہ، اس نے اعلیٰ درجے کی خطاطی کے ساتھ انجیل شریف کو لکھا، اور درمیان میں اپنی بھی کہیں نہ کہیں کوئی بات، کوئی آیت چھوٹی کر دی، کوئی
اپنی ساتھ بات لگا دی، کچھ کیا۔ لکھنے کے بعد لے کر گیا کلیسا میں اور پادری کے سامنے پیش کی کہ جی میں نے ایک ادنا سی حقیر سی خدمت کی ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اس نے دیکھا، چوما چاٹا، اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنی بڑی خدمت کی ہے اس کتاب کی۔ اس نے رکھ لی، اس نے کہا 2 پیسے کا نہیں، دل میں فیصلہ کر لی۔ پھر تورات شریف شروع، تورات شریف لکھنے کے بعد یہود کے علماء کے پاس لے گیا کہ دیکھ حقیر سی خدمت یہ میں نے کی ہے، کتاب کی قبول فرما لے۔ اس میں بھی جہاں کہیں کوئی کمی بیشی، کہیں کچھ کہیں کچھ، خیر پیش کی۔ انہوں نے بوسہ لیا، سر پہ رکھا اور ان کی بڑی انہوں نے خدمت کی اور شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے ہماری کتاب کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ بھی فارغ ہے۔ پھر زبور شریف لکھی، اس کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی۔ آخر میں اس نے قرآن مجید کو لکھنے کا ٹھان لی، ارادہ کیا، اب قرآن مجید لکھنا شروع کیا۔ کرایہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آیت تبدیل کروں، بس صرف اتنا کیا کہ کہیں تا کی جگہ با کر دیا، کہیں با کی جگہ تے کر دی، کہیں نقطہ بڑھا دیا، کہیں زبر کی جگہ پیش کر دیا، کہیں پیش کی جگہ زیر کر دی، بس یہ کمیاں بیشیاں کی۔ اور ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کر آیا کہ جی میں ایک گناہگار آدمی ہوں، یہ ایک حقیر سی خدمت میں نے کی ہے قرآن مجید کی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن ہم دیکھیں گے، اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے۔ پھر جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ اب خیر نہیں۔ اب اس نے جب دیکھا، میں نے کہا یہاں پر تو یہ آپ نے کیا کیا یہاں پر؟ انہوں نے کہا جی بس شاید غلطی ہو گئی لکھتے ہوئے۔ اگلا صفحہ، انہوں نے کہا یہاں پر بھی فے ہے اور یہاں فے کی جگہ آپ نے قاف لکھا ہوا، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ زبر کی جگہ۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا، آپ کے خلاف کیس کرنا ہے آپ نے قرآن مجید میں۔ انہوں نے کہا مول صاحب آپ کی مہربانی، میری جان چھوڑ دے، میرا جو مقصد تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا ہے، بس اب یہاں سے سیدھا گیا ہارون رشید کے دربار میں اور اس نے کہا الحمدللہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیسے ایمان لائے؟ اس نے پھر سارا تو قرآن مجید کیا ہے، یہ محفوظ ہے۔ انگریز نے لارڈ میکالے نے کہا کہ جب تک محمد الرسول اللہ کا یہ قرآن موجود ہے اور جب تک محمد کی تلوار موجود ہے، ہم انگریز مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 2 ہی باتوں سے ان کی جان جاتی ہے، ایک کس سے؟ قرآن سے، اور دوسرا جہاد سے۔ اب جب یہ بات کی تو جہاد کو ختم کرنے کے لیے اس کانے دجال کو انہوں نے پیدا کیا، غلام احمد قادیانی کو۔ اس نے کہا جہاد موقوف ہو گیا، بس ختم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے کہا ہندوستان سے تمام قرآن اکٹھے کرو، مساجد سے قرآن مجید اکٹھے کرنے شروع کر دیے، سارے قرآن مجید ایک مسجد میں گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید ہم نے سارے اکٹھے کرنا ہے اور نعوذ باللہ ان سب کو ہم نے دریا برد کر دینا ہے، جلا دینا، ختم کر دینا ہے۔ یہ قرآن ہماری ترقی کے راستے میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ آج ان انگریزوں کے پروردہ، ان انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے والے اور آج ان انگریزوں کے گھوڑوں کو پالنے والے، ان انگریزوں کی خدمت کرنے والوں کی جو اولادیں ہم پر مسلط ہیں پاکستان کے اندر، وہ قرآن کی بات نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی بات ضرور کرتے ہیں، یہ مولوی، یہ مدرسے ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ بات ایک ہی ہے، بات مقصد ایک ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا انگریز نے کہ ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ مولوی ہے، یہ مدرسوں والے ہیں، یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ ہاں، اس مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ نے کہا ہاں، نہیں چھوڑیں گے۔ نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اپنا ماشاءاللہ 7 سال کے بچے کو کہا بیٹے کھڑا ہو جا، پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ سارے قرآن لے جاؤ۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ قرآن آپ ختم نہیں کر سکتے، قرآن مجید ختم نہیں کر سکتے۔
یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اس قرآن کو رب العالمین نے کیا ہے تو والکتاب، کتاب پر ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی. تو کچھ کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی، سبحان اللہ، 10 بارے بکری کھا گئی، واہ جی واہ. دین قیامت تک رہنا ہے، دین قیامت تک رہنا ہے. رہنما کتاب کو بکری کھا گئی. عقل پر پردے پڑے ہوئے بغیرتوں کے بدبخت قوم ہے جو قرآن مجید کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ.